إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون۔ حضرات محترم، اللہ مالک اس سورت کے اختتام میں ایک بڑی ہی اہم بات کر رہے ہیں۔ اگر انسان تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہے اور وہ حق کا متلاشی ہے تو یہ ایک یقینی بات ہے کہ اس کے لیے بالکل واضح رستہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات یہ کتنے اختیارات کی مالک ہے، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں دنیا میں، نہ پہلے نہ آج نہ آئندہ، جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے اپنا فیصلہ کروا سکے۔ تو اللہ رب العزت پہلے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کہ ہم پانی کو دھکیل کے چٹیل میدانوں میں لے کے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کا ایک قانون اور اس کی فطرت ہے کہ ہر دریا جو ہے، ہر نہر مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے، اور کوئی دنیا کی ایسا نہیں کہ جو مغرب سے دوسری طرف جاتا ہو۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسی ترتیب بنائی ہے، کوئی اسے چلانے والا نہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں اپنی اس قوت اور قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ انا نسوق الماء الى الارض الجرز، میں اسے دھکیل کے میدانی چٹیل میدانوں میں لاتا ہوں۔ فنخرج به زرعا، پھر آب پاشی کا نظام بنتا ہے، پھر زمینوں کو پانی لگتا ہے اور اس سے زراعت ہوتی ہے۔ تأکل منہ انعامہم، اسی پانی کے ذریعے جو چیزیں ہوتی ہیں تمہارے جانوروں کا کھانا بھی ہے اور تمہارا اپنا بھی۔ افلا یبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ سارا نظام قدرت جو ہے یہ اپنے آپ تو نہیں چل رہا، کوئی تو ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے۔ کیا ہم جو موسم اللہ نے کسی کے لیے نہیں بنایا اس میں ہم دانے کو پھاڑ کے اپنی مرضی سے پودا بنا سکتے ہیں؟ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے اور اس کے لیے جگہ متعین کی ہے، اور ہم اگر اس کے خلاف کسی اور طریقے سے اور معاملے سے اسے چلانا چاہیں تو نہیں چلا سکتے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں، افلا یبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ پھر وہ ہر وقت کفار جو ہیں یہی بات کہتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ فیصلے کا دن کب آئے گا جس کا تم وعدہ کرتے ہو، اگر سچا ہے تو لے آؤ۔ کیا ہم جو موسم اللہ نے کسی کے لیے نہیں بنایا اس میں ہم دانے کو پھاڑ کے اپنی مرضی سے پودا بنا سکتے ہیں؟ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک
اگر اس کے خلاف کسی اور طریقے سے اور معاملے سے اسے چلانا چاہیں تو نہیں چلا سکتے. تو اللہ رب العزت ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں افلا یبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ پھر وہ ہر وقت کفار جو ہیں یہی بات کرتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ فیصلے کا دن کب آئے گا جس کا تم وعدہ کرتے ہو؟ اگر سچا ہے تو لے آؤ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہیں کہو، کل انہیں کہہ دو، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، جس دن یہ فیصلے کا دن آئے گا جو لوگ کفر کرتے ہیں انہیں پھر یہ ایمان لانے کی کوشش کریں گے لیکن ان کا ایمان انہیں فائدہ نہیں دے گا. آپ دیکھیں فرعون ایک بہت ظالم اور جابر آدمی تھا، اس نے اہل مصر پہ بڑا بنی اسرائیل پہ بڑا ظلم کیا. اس کی اور اس کی قوم نے الیاذ باللہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا بغیر کسی سبب کے، جس طرح آج کا سب سے بڑا شیطان بشار اور ایران یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو اس فرعون کا انجام ہوا اس کا بھی ہوگا انشاءاللہ. تو یہ جب اللہ رب العزت نے فیصلے کا وقت لایا تو یہ پانی میں ڈوبنے لگا تو کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت ایمان کا فائدہ کوئی نہیں ہوا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل انہیں کہہ دیجئے یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کہ جس دن فیصلے کا دن آ گیا نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں ایمانہم، ان کا ایمان، وہم لا ینصرون، اور وہ کوئی مدد نہیں کیے جائیں گے. یعنی نہ ان کی کوئی مدد کر سکے گا نہ کرنے دی جائے گی، جو اللہ چاہے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، زین العابدین یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، بڑے نیک انسان تھے. ان کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے حجاج بن یوسف کے ظلم کی شکایت کی. کہنے لگے ہمارے لیے دعا کریں. تو وہ کہنے لگے تمہارے لیے کیا دعا کرو، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، جو کچھ تمہارے ساتھ بن رہا ہے. پھر ایک وقت ایسا آیا جب حجاج جو ہے یہ بیمار ہوا اور ان کے پاس آ کے کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کریں. تو آپ نے بڑی ہی اطمینان سے کہا اب تیرے لیے دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی تیری پکڑ کا وقت آ گیا. تو یہ اللہ رب العزت کی جب پکڑ آتی ہے، جو فیصلہ بار بار انسان مانگتے ہیں، جب فیصلے کا وقت آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایمانہم ولا ہم ینصرون، ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کہتے تھے یہ تھوڑے سے وقت کی بات ہے، انہوں نے اپنی موت آپ مر جانا ہے، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. تو ایسی باتوں پہ جو انسان اللہ کی طرف سے حق کی دعوت دیتا ہے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی غلط بھی ہے اور اتنی دیدہ دلیری سے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے ختم ہو جانا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ معاشرے میں بہت تھوڑے ہیں. اللہ رب العزت اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے میرے نبی آپ ان سے اعراض فرمائیے، وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، انہیں آئندہ آنے والے وقت میں معلوم ہوگا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں. اور یہ ہر زمانے میں ہوا ہے. إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو مجرم لوگ ہیں یہ ایمانداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے غلط نام ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو صابی کہتے تھے۔ صابی کا مطلب ہے بے دین۔ کہ یہ دیندار تھے جو ہر بت کی پوجا کرتے، ہر ڈھیری پہ سر ڈالتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے، زنا اور بدکاریاں کرتے، یہ دیندار تھے۔ ساری زندگی تماشوں میں گزارتے، یہ دیندار تھے۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والے وہ بے دین تھے۔ اور آج کی کیفیت یہی ہے کہ جو شخص بھی حق کو قبول کرنا چاہے یا حق کی بات کرے کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، اور فیصلے کا دن دور نہیں ہے جب اللہ فیصلہ کریں گے۔ اور پچھلی آیات میں اللہ نے کہا اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اور اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورۃ سجدہ کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ سورۃ احزاب شروع کریں گے۔ اقول قولی